اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارتے. کیسے؟ میں نے آپ لوگوں کو جب میں نے پچھلی دفعہ اس کا اینڈ کیا تو میں نے کہا کہ ہمارے بدن کے اندر ہمارے جسمانی باپ کا ڈی این اے ہے اور موجود ہے. جب تک ہم زمین کے اوپر جیتے ہیں وہ ہمارے بدن کے اندر باکثرت رہے گا. اگر ہماری پہچان نہ بھی ہو رہی ہو کسی بھی طرح سے تو پہچان کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ڈی این اے کی ضرورت پڑے گی. کیا خیال ہے؟ جسمانی بندے کی تو ڈی این اے کی ضرورت پڑے گی. روحانی بندے کی پہچان کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ مسا کی قوت کی. بالکل مسا کی قوت کی ضرورت پڑے گی. اب میں آپ لوگوں کو آج جو بتانا جا رہا ہوں بڑی زبردست بات ہے خدا کی قدرت کی بدولت. آمین. دیکھیں آپ سب کے اندر خدا کا مسا جو ہے وہ فرقن میں نے آپ لوگوں کو جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے کہا اس کے پہلو ہیں, اس کی کیٹاگریز ہیں اور اس کی ڈیمینشن ہے, طرح طرح سے کیا کرتا ہے روح کچھ کام کرتا ہے, اس کے فنکشن ہے اور یہ آپریشنز کرتا ہے کس طرح سے جس طرح سے جس وقت پر ضرورت پڑتی ہے. کیا خیال ہے؟ مسا جو ہے وہ طرح طرح سے زندگیوں کے اندر ہو کر کام کرتا ہے. 9 نعمتیں لازمی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر بھی مسا کام کرتا ہے. کیا آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پر؟ معجزات کے علاوہ مسا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ پروفیسی کے علاوہ مسا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ الہام کے علاوہ مسا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ مسا انسان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جس جگہ پر وہ خدا کی بات کو کان لگا سکتا ہے. آج جو ہم بات سیکھنے جا رہے ہیں وہ بڑی زبردست بات ہے. اس سے پہلے آپ یوحنا 3 اور اس کی 9 آیت کو نکالیے. یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھیں گے. بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیے گا. جی پہلا یوحنا. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. آمین. چھوٹی سی آیت ہے یہ. بس جو کوئی بھی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ بھلا اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. جب میں نے ہمارا دوسرا ویک تھا میں نے آپ لوگوں سے ایک کویسچنز کیا کہ آپ کے مسیحی ہونے کا پروف اگر کوئی مانگے تو آپ کیسے پروف دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آمین. ابھی یہاں سے ہم نے یہی پڑھا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے یوحنا کی انجیل کے اندر, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. پیدائشیں کتنی ہیں؟ پیدائشیں تو دیکھیے تو وہ 5 قسم کی ہیں, میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے. لیکن جو کام کر رہی ہیں, جو واضح جس کو خدا لائق کرتا ہے, جس کے بارے میں تقریباً سبھی لوگ زیادہ تر جانتے ہیں, ایک جسمانی پیدائش جو مسیحی لوگوں کا جس کے اوپر بلیو ہے, جو کہ انسان سے پیدا ہونا, جو اس جسم سے میں نے بات ڈی این اے کی سٹارٹ کی ہوئی ہے, جو جسم سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو جس کے اوپر قائم ہوتا ہے وہ باپ کا ڈی این اے ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور جو روحانی طور پر جس کی دوسری پیدائش ہوتی ہے وہ کیسے؟ وہ روح سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پر آ کر ایک زبردست قسم کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ڈیفرنس ملتا ہے. اور یہ پیدائش وہ ہے جو جسم سے ہے, اور ایک پیدائش وہ ہے جو کہ روح سے ہے, جو کہ خدا سے ہے. کیا خیال ہے؟ اور یہاں پر خدا نے پروف بھی دیا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو روح سے پیدا ہوتا ہے نا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میرا ڈی این اے یعنی میرا تخم جو ہے وہ بھی ہمیشہ تک کیا ہوتا ہے؟ بنا رہتا ہے. اگر یہ عام بندے کسی جسمانی بندے کے ساتھ آپ بات کریں گے تو پہلے بھی ہمارے مسیحی لوگوں کے اوپر بہت سارے ایسے جو ہے وہ بین لگے ہوئے ہیں اس بات سے کہ کیسے خدا سے پیدا کیسے کوئی ہو سکتا ہے.
ابھی تو دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی تو ایک یسوع کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک زبردست قسم کی کیا ملی ہے ہمیں؟ کوئی بولے زبردست قسم کی اپورچنٹی روح القدس نے دی ہے کہ آپ لوگ جسم سے نہیں بلکہ روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور جیسس کس سے پیدا ہوا تھا؟ روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا۔ اب دیکھیں وہ روح کی قدرت سے پیدا ہوا اور اس نے زمین کے اوپر 3.5 برس کام کیا اور اس نے دنیا کو پکڑ کر ہلا کر رکھ دیا۔ کیا خیال ہے؟ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے اندر فرقن مسا کے پہلو جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو ان پہلوؤں کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر کام کرتے ہیں؟ یا کہ ہم نے جو جہاں سے شروع کیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ دا پریزنس، کیسے آپ پریزنس کو مسا کو کیسے آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں؟ دوسروں کے کو چھوڑیں، جو آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر جو مسا کام کر رہا ہے آپ اس کو فیل کیسے کریں گے؟ بتائیں مجھے پلیز، کوئی بھی بتائے۔ یاد رکھیے اس کے بغیر آپ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ زیرو ہے۔ بے شک آج کل لوگ بلا کیا کرتے ہیں، زیادہ تر کن لوگوں کے چرچ کے اندر جانا پسند کرتے ہیں، وہ مسیح کی خوشبو کو نہیں دیکھتے، وہ مسیح کی پہچان سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر وہ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کیا ہوتا ہے، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، یا جن کے پاس بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، اور یا جن کے پاس وہ بڑے فونز ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا لوگ کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو ذرا بھی پہچانتے نہیں ہیں کہ مسیح ہے کہاں پر اور مسیح کو ہم جان کیسے سکتے ہیں۔ کسی کی گاڑیاں آپ لوگوں کو نجات نہیں دے سکتی، کسی کے آئی فون آپ لوگوں کو نجات نہیں دے سکتے۔ کیا خیال ہے؟ کسی کی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو نئے یروشلم کا شہری نہیں بنا سکتی، یہاں بنا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاکستانی ماحول کے اندر، کلچرز کے اندر صرف لوگ اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ وہ زیادہ تر اس جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں جس جگہ پر بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، یا اس پادری کے پاس اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس نے کراس بھی لگائی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نئی تحریک کو لے کر ہم نکلے ہوئے ہیں روح القدس کی قدرت کی بدولت۔ اس نے ہمیں ایک وہ تحریک دے کر زمین کے اوپر استعمال کرنا شروع کیا ہے جو شاید کم لوگ اس طرح ایک تحریک کو لے کر خدا کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں نے کویسچن کیا ہوا ہے اور میں کچھ آپ لوگوں کو کلیئر کرتے جا رہا ہوں کہ مسیح کی پہچان ہمیں چرچز کو دیکھ کر نہیں ہوگی، نہ گاڑیوں نہ فون کو۔ آپ لوگ کیسے مسیح کی پہچان کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی تو چھوڑیں، آپ اپنے مسیح کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں پر خدا کا مسیح جو ہے روح القدس کی قدرت کی بدولت جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے جانچنا ہو تو اس کو کیسے جانچ سکتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ اس کو جانیں گے؟ دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا، اپنے مسیح کو دیکھیے۔ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ لوگوں کی پہچان جسمانی طور پر کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ ڈی این اے کے تھرو کریں گے۔ روحانی طور پر آپ لوگوں کے اندر اس کا ڈی این اے موجود ہے جو کہ آسمانی باپ ہے، لیکن جو خدا سے یعنی روح سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا جو تخم ہوتا ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ بنا رہتا ہے۔ اس کی بھی زبردست قسم کی ڈیفینیشنز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک یا 2 دن یا 1 ہفتہ یا جنی دیر تک وہ زندہ ہے اتنی دیر تک جسمانی باپ دا تو اتنی دیر تک بنیا رہے گا تیرے اندر ڈی این اے، لیکن آسمانی باپ کی انلمیٹڈ لکھا ہے کہ اس کا تخم ان میں بنا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب تک زندہ ہے، اس کا نہیں لکھا ہوا۔ آگے کوئی بھی ایسی اس طرح کی بانڈ نہیں ہمیں ملتی۔ کیا خیال ہے؟
خاموش کیوں ہے؟ تقریباً 6 ہفتے ہو رہے ہیں، یعنی کہ 6 دن سے ہم سیکھ رہے ہیں اس بات کو۔ مسا کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اندر بھی ہے۔ میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا، مجھے ساری باتیں یاد ہیں، خدا کی شکر گزاری ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ایک زبردست قسم کا خزانہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ پتہ ہوگا تو آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے، انجوائے کریں گے اپنے لائف کے اندر۔ اگر نہ پتہ ہوگا تو آپ لوگ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ کہ کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ تھا، مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کی ایک بیٹی ایک بیٹا تھا، اور 2 وہ لوگ تھے جو میاں بیوی تھے۔ وہ جہاز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ سفر کرنا تھا، اور ان کے پاس روپیہ پیسہ وہی تھا جو انہوں نے ٹکٹس لے لی۔ ان کے پاس وہی روپیہ پیسہ تھا جو انہوں نے ٹکٹ کے لیے خرچ کر لیا، اور اس کے بعد وہ بالکل خالی تھے۔ دوسرے ملک میں انہوں نے جانا تھا، لیکن رستے کے اندر اسٹے بھی تھے۔ ہوا کیا کہ ان کا جو جہاز تھا وہ رستے کے اندر خراب ہو گیا۔ اب ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے، خود کھانا کھاتے اور اپنے دونوں بچوں کو بھی کھانا کھلاتے۔ 15 دن تک جہاز جو ہے وہ کسی جزیرے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا رہا، اور وہ دونوں تو بھوک برداشت کرتے رہے۔ بیٹی کو اتنی زیادہ بھوک لگی، پیاس لگی زیادہ تر اس کو، اور وہ آہیں بڑھ کے رو رہی تھی کہ پاپا مجھے پانی چاہیے، پاپا مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ پانی خرید کر اپنی بیٹی کو دے دیتے، پلاتے اس کو۔ ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی بیٹی پیاس اور بھوک کے ساتھ مر گئی، سو گئی، چلی گئی۔ وہ ہوا کیا، اب بیٹا بھی تھا، بیٹا بھی بھوک اور پیاس کے ساتھ جو ہے وہ بل کرا تھا، اور ان کو نظر نہیں کچھ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ان کی جو بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ ختم کریں۔ وہ دونوں میاں بیوی ان کو لے کر ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگ عیاشی کر رہے ہیں، لیکن وہ سائڈ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان سے نہیں پوچھ رہا۔ جب بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد بیٹا تھا، بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ ہوا کیا کہ انہوں نے اسی جگہ پر بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی دفن کر دیا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی کیا کیا؟ دفن کر دیا۔ اور تب تک جہاز جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، وہ جو لگے ہوئے تھے صحیح کرنے کے لیے مکینک وغیرہ، انہوں نے جہاز کو صحیح کر دیا، وہ جہاز کے اندر بیٹھے۔ تو بیٹی اور بیٹا تو جو تھے وہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی بھوک کے ساتھ پیاس کے ساتھ نڈال ہوئے پڑے تھے۔ ان کے ساتھ والے جو سیٹ ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے ویک اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور وہ رو کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو پیسہ تھا ہم نے وہ اس کی ٹکٹس لے لی، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ہم کچھ کھا لیتے یا پی لیتے، اور اسی سبب سے بیٹی بھی چلی گئی ہے اور بیٹا بھی چلا گیا، اور ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابھی کیا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا آپ سے پیسہ کسی نے مانگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب آپ کھانا لینے کے لیے گئے کسی نے پانی کے یا روٹی کے پیسے مانگے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم لینے نہیں گئے۔ انہوں نے کہا یہ صرف آپ لوگوں کی نادانی اور غلطی ہے، کیونکہ جتنے دن تک جہاز یہاں پر خراب رہا ہے، آپ کی جو جہاز کے اندر جو کہ کھانا پینا تھا وہ تو بالکل فری تھا۔
ہم تو جتنے بھی ٹریول کرنے والے لوگ تھے، میسنجر تھے، وہ تو سبھی کیا کر رہے تھے؟ فری کھانا کھا رہے تھے، فری پانی پی رہے تھے، ہر چیز فری تھی. لیکن وہ سر پکڑ کر انہوں نے پٹکنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا کہ ہم کیوں کر اس چیز سے غافل رہے. کیا خیال ہے؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ سب کچھ فری ہے، وہ اپنی پاکٹ کو دیکھتے رہے. کیوں ایسا ہوا بلا؟ کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا. آپ لوگوں کے اندر اس قدر خدا کی پاور اور خدا کی قدرت مقدس کلام کے سب سے کام کرتی ہے. مسیح کی جو پاور ہے، جو قوت کے بارے میں ہم نے سیکھا، اس کے جلال کے موافق ہر طرح کی قوت کے ساتھ قوی ہوتے جاؤ. وہ قوت آپ لوگوں کے اندر کام کرتی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے، لیکن جب تک پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ ایسے آرام کے ساتھ، میں کیا بتاؤں، منہ لٹکا کر بیٹھے رہیں گے. کیونکہ آپ کو